اصحاب سبت اللہ کا عذاب جس نے ایک قوم کو بندر بنا دیا۔ ایک خاموش سا شہر سمندر کے کنارے آباد، جہاں لہروں کی آواز لوگوں کے لیے موسیقی بن چکی تھی۔ شہر کا نام تھا ایلا۔ یہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ رہتا تھا، وہی قوم جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ انہیں اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا، ایک ایسی آزمائش جس نے تاریخ میں ایک خوفناک عبرتناک حادثہ رقم کیا۔ مگر یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سخت انتباہ ہے، ایک یاد دہانی کہ جب انسان اللہ کے حکم کو دھوکے سے توڑتا ہے تو انجام کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی واقعے کی مکمل حقیقت جانیں گے۔ اصحاب سبت کی داستان، وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا۔ ایلا سمندر کے ساتھ لگا ہوا ایک خوبصورت مقام۔ لوگ زیادہ تر مچھلی پکڑ کر اپنا رزق کماتے تھے۔ زندگی پرسکون تھی اور اللہ نے انہیں وافر نعمتیں عطا کی تھیں۔ لیکن اس قوم پر اللہ نے ایک خاص حکم رکھا تھا۔ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن شکار حرام ہے۔ یہ دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ ابتدائی دنوں میں ساری قوم اس حکم کی پابندی کرتی تھی۔ ہفتے کے دن جال بند رہتے، بازار خاموش رہتا اور لوگ عبادت میں مصروف رہتے۔ مگر آزمائش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن عجیب و غریب تبدیلی محسوس ہوئی۔ ہفتے کے دن سمندر کی سطح پر اتنی مچھلیاں آنے لگیں، اتنے بڑے بڑے جھنڈ کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ پانی چاندی کی طرح چمکنے لگتا اور مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتیں کہ ہاتھ بڑھاؤ تو لگے کہ ابھی پکڑ لو۔ لیکن سبت کے دن شکار حرام تھا۔ اگلے دن اتوار کو جب لوگ ساحل پر آتے، پانی میں ایک بھی مچھلی نظر نہ آتی۔ یہ صورتحال ہفتے در ہفتے ہوتی رہی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ وقت گزرتا گیا، دلوں میں لالچ نے جنم لینا شروع کیا۔ شہر کے چند لوگ رات کے اندھیرے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جسے وہ سمجھتے تھے کہ سمارٹ ہی ہے، مگر اصل میں تھا نافرمانی۔ انہوں نے کہا، ہم شکار نہیں کریں گے، ہم صرف سمندر کے کنارے گڑھے کھودیں گے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں خود ان میں گر جائیں گی اور ہم انہیں اگلے دن نکال لیں گے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ لہذا انہوں نے گڑھے کھودے۔ پانی کے بہاؤ سے مچھلیاں ہفتے والے دن ان میں جمع ہو جاتیں اور اتوار کو وہ لوگ ان گڑھوں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑا ہے اور یہ چال چل جائے گی، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ شہر میں کچھ نیک لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، باز آ جاؤ۔ مگر جواب میں ان پر ہنسا گیا۔ ہم نے کون سا شکار کیا ہے؟ ہم نے تو صرف گڑھے کھودے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر لالچ کے پردے پڑ چکے تھے۔ اور پھر ایک خاموش گروہ بھی تھا، جو نہ گناہ کرتا تھا نہ روکتا تھا، صرف چپ رہتا۔ یہ خاموشی اللہ کو سخت ناپسند تھی۔ ایک دن عجیب و غریب تبدیلی محسوس ہوئی۔ ہفتے کے دن
سمندر کی سطح پر اتنی مچھلیاں آنے لگیں، اتنے بڑے بڑے جھنڈ کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ پانی چاندی کی طرح چمکنے لگتا، اور مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی کہ ہاتھ بڑھاؤ تو لگے کہ ابھی پکڑ لو۔ لیکن سبت کے دن شکار حرام تھا۔ اگلے دن اتوار کو جب لوگ ساحل پر آتے، پانی میں ایک بھی مچھلی نظر نہ آتی۔ یہ صورتحال ہفتے در ہفتے ہوتی رہی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ وقت گزرتا گیا، دلوں میں لالچ نے جنم لینا شروع کیا۔ شہر کے چند لوگ رات کے اندھیرے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جسے وہ سمجھتے تھے کہ اب سمارٹ ہی ہے، مگر اصل میں تھا نافرمانی۔ انہوں نے کہا، ہم شکار نہیں کریں گے، ہم صرف سمندر کے کنارے گڑھے کھودیں گے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں خود ان میں گر جائیں گی، اور ہم انہیں اگلے دن نکال لیں گے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ لہذا انہوں نے گڑھے کھودے۔ پانی کے بہاؤ سے مچھلیاں ہفتے والے دن ان میں جمع ہو جاتیں، اور اتوار کو وہ لوگ ان گڑھوں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑا ہے، اور یہ چال چل جائے گی، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ شہر میں کچھ نیک لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، باز آ جاؤ۔ مگر جواب میں ان پر ہنسا گیا۔ ہم نے کون سا شکار کیا ہے؟ ہم نے تو صرف گڑھے کھودے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر لالچ کے پردے پڑ چکے تھے۔ اور پھر ایک خاموش گروہ بھی تھا، جو نہ گناہ کرتا تھا نہ روکتا تھا، صرف چپ رہتا۔ یہ خاموشی اللہ کو سخت ناپسند تھی۔ اور پھر وہ رات آئی، وہ رات جس نے پوری بستی کی تقدیر بدل دی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا، ہوا رک گئی، سمندر خاموش ہو گیا، پورا شہر جیسے سانس روک کر سو گیا ہو۔ فجر سے کچھ پہلے اچانک چیخیں گونجنے لگیں، جانوروں جیسی چیخیں، درد سے بھرے رونے کی آوازیں، گھروں سے، گلیوں سے، کھڑکیوں سے، ہر جگہ سے۔ نیک لوگ گھروں سے باہر نکلے، اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی روحیں ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ سارا شہر بندر بن چکا تھا، انسانی شکل مسخ ہو چکی تھی، چھوٹا جسم، بالوں سے بھرا چہرہ، اور آنکھوں میں خوف، پچھتاوا اور درد۔ ایک بندر روتا ہوا ایک نیک شخص کے پاس آیا، اس کے کپڑے کھینچنے لگا، جیسے کہتا ہو، ہم غلط تھے، ہمیں بچا لو۔ مگر تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 12,000 لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ وہ 3 دن تک سڑکوں پر روتے اور ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک ایک کر کے سب مر گئے، ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ شہر ویران ہو گیا، صرف خاموشی، صرف سناٹا، اور وہ گڑھے جن میں مچھلیاں اب بھی پڑی تھیں، جن کی بدبو اس بات کی گواہ تھی کہ نافرمانی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں، اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنا بھی نافرمانی ہے۔ لالچ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی کو روکنا ضروری ہے، ورنہ خاموش تماشائی بھی پکڑے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے فیصلے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ یہ ہے اصحاب السبت کی کہانی، ایک عبرت، ایک انتباہ، ایک سبق جو رہتی دنیا تک یاد رہنا چاہیے۔